الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کی عبادات میں ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو تراویح ادا کی، لیکن کیسے؟ نمبر 1، ایماناً، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوا، اللہ پر اسے یقین ہوا، و احتساباً، اس نے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، یعنی اس کی نیت ٹھیک ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح دیگر اعمال 2 چیزوں سے صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح یہ تراویح والا عمل بھی 2 چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو تراویح جتنی پڑھ لیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نیت ٹھیک ہو، اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو جتنی بھی بندہ عبادت کرتا رہے، جو تراویح پڑھتا رہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کو ذکر فرمایا، من قام رمضان ایماناً، جو بندہ ایمان کی حالت میں، عقیدے کی درستگی کی حالت میں تراویح ادا کرتا ہے، اللہ اس کی تراویح کو قبول فرمائیں گے۔ نمبر 2، و احتساباً، جس نے اللہ سے ثواب کی امید کی نیت سے تراویح پڑھی ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تراویح تب بھی قبول نہیں ہے، اگر نیت ٹھیک نہ ہو تراویح تب بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، رمضان المبارک ہے، بہت مقدس مہینہ ہے، ہم سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان 2 چیزوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2، ہماری نیت ٹھیک ہو۔ جب عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، نیت بھی ٹھیک ہوگی، اور رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہوگا، پھر تراویح پڑھانے والے کی بھی اللہ تراویح کو قبول فرمائیں گے، پیچھے کھڑے ہو کر جو سننے والے ہیں اللہ ان کی تراویح کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے، من قام رمضان، کہ جس بندے نے تراویح ادا کی، چاہے وہ امامت کی صورت میں ادا کر رہا ہے، چاہے وہ اقتداء کی صورت میں ادا کر رہا ہے، دونوں قیام رمضان کر رہے ہیں، یعنی دونوں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو تراویح پڑھنے سے ہوگا کیا؟ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب ذکر فرمایا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، انسان نے گزشتہ زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوں گے، رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پڑھ کر یا قرآن کو سن کر، یہ جو تراویح کے حکم پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہر بندے کی، ہر مسلمان کی، ہر اہل ایمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگیوں کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تراویح کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو حدیث مبارک سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہ چیز کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، نمبر 1
تراویح ادا کرنی ہے۔ نمبر 2 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نمبر 4 اس پر اجر کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔